السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد۔ ناظرین، سینئر نائب صدر پی ٹی آئی کے جو ہیں شیر افضل مروت صاحب، آج ان کی گرفتاری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور اس گرفتاری کے دوران ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم موجود تھی، اس ٹیم کے ایک ممبر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت آخر کیا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا، مروت صاحب کو اریسٹ کیا گیا کس طرح کیا گیا، مروت صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی۔ ان کی ٹیم کے ممبر سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو اس گرفتاری کے حوالے سے بتائی جائے گا کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کا جو وقت تھا اس وقت کیا معاملہ پیش آیا۔ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ کسی کیس میں کوئی ایز سچ مروت صاحب کے خلاف کیس کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں جنرلی وہ مروت صاحب آئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، چونکہ وہ بطور وکیل آپ کو پتہ ہے کسی بھی فورم میں آ سکتا ہے بندہ۔ تو یہاں پہ ہماری ایک میٹنگ تھی، جنرل میٹنگ تھی، وہاں وہ میٹنگ مکمل کرنے کے بعد وہاں سے ہم ڈسپرس ہوئے ہیں، تو واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہائی کورٹ کا ہم نے گیٹ باہر نکلے نہیں ہیں، تو پہلے ہی وہاں پہ پورے ڈویژن کی پولیس انہوں نے نفری لگائی ہوئی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس سلسلے میں انہوں نے لگائی ہیں، اور بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ اور وہاں پہ ہمارے تین لائرز زخمی ہوئے ہیں، اور دو لائرز کے اوپر انہوں نے گاڑی چڑھا دی ہے، اور اس طرح ظلم اور جبر کیا ہے کہ میں آپ کو اس کی آن ریکارڈ ساری ویڈیوز موجود ہیں، پورے دنیا نے دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہائی کورٹ کی حدود میں اس طرح زور زبردستی کی اور جبر کیا۔ بطور وکیل ہم تو دیکھیں نا، رول آف لاء کے ساتھ ہے، ہماری ہمیشہ رول آف لاء کی جنگ رہی ہے۔ تو یہ نارملی 3 ساڑھے 3 کے قریب کا وقوع ہے، جہاں پہ جب ہم واپس نکلے ہیں تو تبھی یہ سارا انہوں نے سلسلہ کیا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مروت صاحب کی باڈی لینگویج تھی، کچھ الفاظ وہ کہہ رہے تھے گرفتاری دینے کے حوالے سے، جو ہے وہ مطمئن تھے یا گرفتاری جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، مروت صاحب کو وہ تو کانفیڈنٹ تھے، ان کو تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اور ان کو کوئی سچ کوئی نہیں تھا کہ میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ باہر نفری کافی زیادہ انہوں نے لگا دی، ہم دوسرے گیٹ سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مروت صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم تو حق سچ کی بات کرتے ہیں نا، تو وکلا ہمیشہ حق سچ کی بات ہی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم جاتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں۔ تو جب باہر گئے ہیں تو یہ سارا معاملہ انہوں نے آگے سے نفری بہت زیادہ ارینج کی ہوئی تھی، اور پورا ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اور میں نہیں یہ کہتا کہ وہ سڈن انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پوری پلاننگ کے تحت یہ سارا معاملہ کیا۔ وہاں پہ پھر مروت صاحب کو جس طرح دھکم پیل انہوں نے کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لائرز، ایون کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ربیہ باجوہ صاحبہ، وہ بھی موقع پہ پہنچی ہیں، اور انہوں نے بھی بڑی مذمت کی ہے اس سلسلے میں۔ ہم کل پٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں، آج ہی بلکہ۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مروت صاحب جہاں بھی موو کر رہے ہیں تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو مروت صاحب باجوڑ گئے تھے، وہاں پہ بھی جو ہے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش گئی ہے۔ اب آج جو ہے لاہور میں بالآخر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ کار آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ مروت صاحب نے کیا کیا ایسا؟ پتہ نہیں، جو بھی حق کی بات کرتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ اتنی سچی بات کسی کو کیوں ناپسند ہے۔ جو بھی حق کی بات کرتا ہے، مروت صاحب بھی حق کی بات کرتے ہیں، عمران خان بھی حق کی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 90 ڈیز پورے پاکستان کی لیگل فرٹینٹی چاہتی ہے، سویلین چاہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ آپ کے سامنے 18 ماہ سے زائد ٹائم گزر چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے آئین کے آرٹیکل کون کون سے آرٹیکل انہوں نے وائلیٹ نہیں کیے؟ 218 یہ آپ کا آئین اس وقت کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارا اکانومی کہاں پہ ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت پولیٹیکل استحکام نہیں ہے، یہ کیا؟ اور لارجر بینچ کو ریفر کر دیا وہ سارا سلسلہ۔ تو اسی سلسلے میں ہماری ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی، جس سلسلے میں مروت صاحب بھی ادھر موجود تھے، وہ ڈسپرس ہوئے، اینڈ پہ انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ہی ہے ساری چیزیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بھی آئی کے نیچے جو ہے وہ سویلنگ ہے تھوڑی سی، تو آپ کو بھی کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ دیکھیں، وہ وہاں پہ جو سچویشن تھی نا، یہ 15 منٹ یہ سارا معاملہ چلا ہے، اور جو جس طرح انہوں نے دکم پیل کی ہے، یہ ساری میں نے بتایا پہلے بھی، آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں۔ انہوں نے آگے سے مارا بھی ہے لائرز کو، اور 2 لائرز کے اوپر گاڑی چڑھائی ہے، جس طرح، چونکہ ہمارا تو وہ گھر، اگر اس طرح کوئی شب خون مارے گا تو ہم تو نہیں مارنے دیں گے۔ ہم تو ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مرتے دم تک یہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح کے کئی اور بھی مروت آئیں گے، اگر جتنا یہ حق کی آواز دبائیں گے تو یہ مروت آتے رہیں گے۔ جب مروت صاحب کو گرفتار کیا گیا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کہ وکلا برادری جو ہے اس گرفتاری کو کیسے دیکھتی ہے، اور کیا لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا؟
دیکھیں وکلا برادری آج سے نہیں 50 کی دہائی سے یہی ظلم اور جبر دیکھ رہی ہے، اور ایک موومنٹ تمامی شخص تھا جو جس کو اپنی وردی کا بڑا زوم تھا، اور وہ اپنی وردی کے نشے میں کہوں گا کہ وہ وکلا سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں وہ ڈوگر صاحب کو کہوں گا کہ ڈوگر صاحب آپ نے عدالتوں میں ہی آنا ہے. مشرف کے دور میں آپ بھول گئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں. آپ کے ہر تھانے کے پولیس والے نے روز میجسٹریٹ سے لے کر سیشن جج سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے. ہم سے مت ٹکراؤ، ہم پر امن شہری ہیں. ہم آپ کے پاس پر امن اپنی بات لے کے گئے تھے. تھانے میں جو باہر بلی ہوتے ہیں نا وہ شیر نہیں بن سکتے، تو وہ ہم ان سے وہاں بھی بات کر آئے. بہر طور بات یہ ہے کہ یہ ظلم اور جبر یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا. اس کے نتیجے میں جو ملک کے حالات بنے وہ حمید الرحمان کمیشن کی جناح صاحب نے آپ کو پہلے شٹ اپ کال دے دی تھی کہ یو آر ناٹ ٹو رول دم، یو آر ٹو سرو دم اینڈ یو ول ہیو ٹو سرو دم. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہاں سے وکیلوں کو پہلے اٹھایا تھا، اس کے بعد آپ کو اس پہ معذرت خواہ ہونا پڑا، اور آپ کے پھر پولیس والے اپنی وردیوں میں یہاں نہیں آتے تھے. آج بھی اگر آپ وہی طرز اور وہی رواج کریں گے اور آپ ایک خیبر پختونخوا کے سپوت کو یہاں سے گرفتار کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے غیور وہاں کے جو ٹرائبل لوگ ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ وہ خاموش نہیں رہیں گے. نہ ہمیں بولنے پہ مجبور کیجئے، نہ اس نہج پہ جائیے کہ جہاں آپ کو پھر وہی الرٹ آ جائے کہ پولیس والے اپنی گاڑیوں پہ دیکھ لیے. آپ نے ان کو جھوٹے مقدموں میں ملوث کر کے، آپ نے جالب سے لے کے فاطمہ جناح سے لے کے آپ نے کس کو بخشا؟ تو لہٰذا اب بہت ہو چکی. اب آپ یہ اپنا طرز بدل لیجئے. آپ باہر سڑک پہ نکل کے دیکھیے، جن بونوں کو آپ لندن سے لے کے آئے ہیں اور جن کو آپ شیر بنا کے دکھانا چاہتے ہیں، ان کو کہیں آئے ذرا لبرٹی چوک پہ کھڑے ہو کے اکیلے نہتے دکھائیں، آئے یہاں ریگل پہ کھڑے ہو کے دکھائیں، آئے موچی گیٹ کھڑے ہو کے دکھائیں. بڑی بڑی میٹنگز، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے گن مین لے کے تو پھر رہے ہیں. آج کی دنیا بدل گئی ہے. آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جو جناح نے جس کے بارے میں جدوجہد کی تھی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، چودھری رحمت علی نے جس کی بات کی تھی. یہ پاکستان، یہ 20-22 کروڑ زندہ انسانوں کا پاکستان ہے. یہ بتوں کا پاکستان نہیں ہے. یہ کسی چوک میں ایک لگی ہوئی کوئی مردہ چیز کا پاکستان نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جو یہ ان گلیوں میں بستے ہیں، یہ ان محلوں میں رہتے ہیں اور یہاں پر جیتے مرتے ہیں. ان کا اونا بچھونا پاکستان ہے، پاکستانیت ہے. ہم خود پاکستانی ہیں، لیکن یہ طرز، یہ سیارات اور یہ رات کے اور شام کے پہر میں کیوں کرتے ہو؟ آؤ دلیر ہو تو دن کی روشنی میں کرو نا. آؤ دلیر ہو تو دن کی روشنی میں یہ کر کے، رات کو چھپ کر یہ کام کرتے ہو. تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے؟ اور کل کو پھر یہاں پر تمہیں ریٹائرمنٹ کے بعد رہنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے. تو یہ طریقہ، یہ طرز نہیں چلے گا. یہ میرا کام ہے قلم سے، میرا کام ہے دلائل سے، لیکن جو عوام کی اور جمہور کی آواز ہے اس وقت، میں کیونکہ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، میں اس کی بھی گونج سن رہا ہوں. میں وہ تھاپے بھی سن رہا ہوں اور وہ دل کی دھڑکنیں بھی سن رہا ہوں جو انتظار کر رہی ہیں کہ آج الیکشن اناؤنس کرو تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ پولیس والے اور یہ ایسے کئی ڈوگر وہاں کھڑے، ان کے خواب کبھی شرمندہ تعمیر، یہ جو ڈوگر ٹائپ لوگ ہیں نا، ان کے نہیں ہوں گے. ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی سے کیسے بات کرنی ہے. تو تڑاک کر کے بات کرنے والے، ہم بھی ان کو تمیز سکھانا جانتے ہیں. تو انشاءاللہ جب رات آتی ہے تو لوگ رات کا انتظار نہیں کرتے، سحر کا انتظار کرتے ہیں. صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ. ہم قانونی رستہ اختیار کریں گے. یہی ایس ایس پی اسی عدالت میں آئے گا، یہی ڈوگر اسی عدالت میں آئے گا، یہی گھنگرو پہن کے ناچنے والے جو نقاب پہن کے عورتوں کی طرح آتے ہیں ناچتے ہوئے اور اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہی آئیں گے یہاں پر انشاءاللہ. اور اس ملک کے عوام کو انصاف بھی ملے گا، حق بھی ملے گا، اور جمہور کی آواز بھی بلند رہے گی. جی، جمہور کی آواز بھی بلند رہے گی. میرے ساتھ موجود تھے
پی ٹی آئی کے نائب صدر شیر افضل مروت کی گرفتاری کے وقت ان کی وکلا کی جو ٹیم موجود تھی وہاں یہاں پر میرے ساتھ ایک ممبر ان کے موجود تھے. ان سے ہم نے جانا کہ گرفتاری کے وقت کیا معاملات جو ہے وہ مروت صاحب کے ساتھ پیش آئے, کیا جو ہے وکلا حضرات کے ساتھ سلوک کیا گیا. تمام تر مناظر اور یہ تمام تر گفتگو جو ہے آپ نے ڈیلی پوائنٹ کے جو ہے پلیٹ فارم پہ دیکھیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.